بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھیں۔ ایک بزرگ پہاڑ کی ایک چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں کھنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت آ گئی۔ ان بوشیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگی۔ موت کے اس خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کے نشان بن گئی؟ وہ بزرگ قوم تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا۔ آج اس ویڈیو میں ہم حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس پرانے واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے نیک، صابر اور برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کاہن تھا، جبکہ بعض میں لکھا ہے کہ آپ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے قرآن مجید میں موجودہ نام ذوالفقر کو حضرت حزقیل علیہ السلام کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام 62 کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے۔ روایت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام ابھی بچے تھے۔ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی 62 کا زمانہ قریب آیا تو آپ کی والدہ بہت بوڑھی اور ضعیف ہو چکی تھیں، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجوب یعنی بڑھیا کا بیٹا کہتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون ہوئے۔ اس کے بعد حضرت کالب بن یوحنا نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس طویل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبروں کو بھیجا جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ عز و جل کو ہی ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بعض کا تفصیل سے تو کچھ مختصر سا ذکر ہے، لہٰذا حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہیں۔ البتہ بعض واقعات جن میں سے ان نبیوں کا ذکر حدیث اور اقوال میں ملتے ہیں۔ حضرت حزقیل نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد، کینہ معاشرے میں سرایت کر چکی تھی۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے۔ ظلم زبر کر کے لوگ خوش ہوا کرتے تھے۔ باپ دادا کے رسم و رواج کو مذہب بنا چکے تھے۔ قوم اتنے فرقوں میں بڑھ چکی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہیں رہا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو سچائی، راستہ بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت دی، لیکن ان وعد و نصیحت کا اور تبلیغ کا ان لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنے رئیس پر قائم رہے۔ لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا۔ بائبل میں آپ سے منسوب صحیفہ موجود ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیفہ حزقیل میں آپ کی پیشن گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا یہودی خوف زدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور
سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، 100 بار توبہ کرو، اپنی ساری بدکاری سے باز آ جاؤ، سارے برے کام جنہیں کر کے تم گنہگار ہوتے ہو خود سے جدا کر دو، پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ معاشرہ جاری رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر کے ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوج نے ان کا تعاقب کر کے ان کا قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئی اور یہ واقعہ نثار عبرت بن گیا۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کریں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنے جانوں کی خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے، آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام وزیر ہو گئے اور 2 پہاڑوں گھاٹی کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کے آڑ میں چھپ کر اور ایک چیخ مار کر کے بلند آواز میں یہ کہا، تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر کے سب لوگ وہیں کے وہیں مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے اور ان لوگوں کی مردہ لاشیں کھلے میدان میں بغیر کفن کے پڑی رہیں۔ کچھ عرصے بعد یہ لاشیں اسی طرح پڑی رہنے کی وجہ سے سڑنے لگی اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر کے چاروں طرف سے دیواریں اٹھا دیں تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہ سکے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بغیر کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم میں ان کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میرے قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے، موت کے ڈر سے شہر چھوڑا جنگل میں آ گئے، سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں نے مجھے محبت تھا اور یہ لوگ میرے سکھ دکھ کے شریک تھے۔ افسوس، میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ جو قوم تیری حمد کیا کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی، آپ بڑے سوجے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ پھر یہ وحی آئی، اے حزقیل، آپ فرما دیجئے، اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلمہ سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دیجئے، اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کی زبان سے جیسے یہ کلمہ جاری ہوا، 70,000 لاشیں ایک دم کھڑی ہو گئیں اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر کے اپنے شہر میں دوبارہ آ کر آباد ہو گئے اور اپنے عمر کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے
اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہتی ہے۔ چنانچہ یہ اسراج آج تک یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی سے متعلق اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اس کا ایک وقت متعین ہے جس کا لمحوں میں کوئی کمی یا جاتی کی گنجائش نہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں اس تقدیر کارگر نہیں ہو سکتے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقرر پر موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ قید ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، اس پر آپ کو کیا کہنا ہے؟ کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔